بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احادیث کی تعلیمات میں سے ایک اہم اور بنیادی تعلیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر استغنا پیدا کرے، حرص اور طمع کی کیفیت نہ ہو بلکہ استغنا کی کیفیت ہو۔ جتنا مال اللہ نے دیا ہے وہ مال میرے لیے کافی ہے، یہ ایک کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ حرص اور طمع منع ہے، یعنی اور زیادہ لالچ منع ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور جس کو اللہ نے ضرورت بھر روزی دے دی، یعنی اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اللہ نے دے دیا ہے اور وہ اس پہ صبر کر لے، لالچی نہ ہو بلکہ جتنا دیا اس پہ صبر کر لے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گارنٹی ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس زمانے میں بڑا مسئلہ ہے، ہر آدمی اور کی فکر میں، اتنا اللہ نے اسے دے دیا ہے کہ اس کی زندگی سکون سے گزر سکتی ہے، لیکن وہ اور کی فکر میں اور چاہیے اور چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جتنا ملا اس پہ صبر کر لو اور اپنی ضرورتیں پوری کر کے آخرت کی فکر کر لو، تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں چل رہا، بہت دور دور تک لوگ سوچ رہے ہیں، غیر ضروری سوچ ہو۔ ہمارے ایک ملاقاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت وسعت پیدا کرے، تو ان کی حیثیت، مالی حیثیت کا اندازہ مجھے تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اور کیا چاہیے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر بھی گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ میرے بچوں کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، پوتروں کی فکر کر رہا ہوں میں کہ ان کو جو ہے کچھ زمین میں ان کے لیے رکھوں، کچھ مال ان کے لیے ہو جائے، تو وہاں تک کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر یہ کی ہے کہ ہر مسلمان جتنا اس کو مل گیا ہے وہ اس پہ خوش رہے، دل سے مطمئن رہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لیس الغنی عن کثرت العروض ولکن الغنی غنی النفس۔ آپ نے فرمایا کہ سامان کی زیادتی، مال کی زیادتی، چیزوں کی زیادتی مالداری نہیں ہے، بلکہ مالداری دل کی مالداری ہے۔ دل سے آدمی مالدار ہے تو وہ آدمی مالدار ہے، دل سے فقیر ہے تو وہ آدمی فقیر ہے۔ دل کے فقیر ہیں ہم لوگ، اور چاہیے اور چاہیے، اللہ نے بہت دیا ہے اور چاہیے، تو یہ اور کا مرض ایسا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اس لیے حکماء نے لکھا ہے کہ آدمی کچھ نہیں ملا لیکن آدمی کا دل مطمئن ہے تو آدمی بادشاہ ہے، اور آدمی ایک بادشاہ ہے لیکن اس کو لالچ ہے اور کی حرص ہے تو آدمی فقیر ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کی کوشش کی حدیث کے اندر، ہر مسلمان سمجھے اس بات کو، دل سے مالدار ہو آدمی، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اور جو لکھا ہوا نہیں ہے مقدر میں وہ ملے گا نہیں، کچھ بھی کر لو، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا ہے، اس کو صحیح استعمال کر لے تو آدمی بے نیاز ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے پوچھا تھا کہ ابو ذر، کیا تم سمجھتے ہو کہ مال کی کثرت، یعنی دنیا کی کثرت، دنیا کی چیزوں کی کثرت مالداری ہے، اور مال کا چلے جانا فخر ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا تو وہ مالدار ہے، اور کسی کے پاس مال چلے گیا تو وہ مفلس ہے، فقیر ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بات نہیں ہے، الغنی فی القلب والفقر فی القلب۔ آپ نے فرمایا
کہ مالداری کا تصور مال سے نہیں ہے، مالداری کا تصور دل سے ہے، فقیری کا تصور مال سے نہیں ہے، فقیری کا تصور دل سے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے دل سے آدمی مالدار ہوتا ہے اور دل سے آدمی غریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک ترغیب دی ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان یہ فکر کرے اس بات کی کہ وہ دل سے مالدار ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرے اور کی چکر میں مت جائے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس مال آتا تھا تو وہ ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے اس کا حساب دینا مشکل ہے، اور آ گیا تو اس کا حساب کیسے دیں گے، اس کو کیسے خرچ کریں گے تاکہ آخرت میں حساب سے بچیں، کیونکہ زیادہ کی چکر میں حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حشر کے میدان میں 5 سوالات ہوں گے، اس میں سے 2 سوالات مال کے تعلق سے ہوں گے، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، دونوں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ لالچ کی چکر میں مت جائے، حرص اور طمع بری بلا ہے، استغنا کی کیفیت پیدا کرے، شکر کی کیفیت پیدا کرے، دل کو مطمئن رکھے اس بات پر کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔